बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल कहानी सेंट्रल ऑफिशियल में खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस तरह आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। ओके, कहानी को स्टार्ट करते हैं। संगलाक पहाड़ियों में बादल गरज रहे थे। बिजली एक लम्हे का वक्फा दिए बगैर चमक रही थी। बेआबो गया पहाड़ियाँ गरज और चमक की वजह से मुसलसल गूंज रही थीं। इन होलनाक पहाड़ियों के लामतनाही सिलसिले के दामन में एक बस्ती सो रही थी। बारिश के खौफ से बेनियाज मजबूत और मखसूस तर्ज पर बनाए गए झोंपड़े नुमा मकानों के अंदर, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों में एक कुदरती गार में बने हुए कैद खाने में एक बदनसीब कैदी पत्थर की एक सील पर लेटा हुआ गार की दीवारों की छत में बने कुदरती सुराख से बिजली की चमक और बादलों के तड़ाके सुन रहा था। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसके मुंह से हल्की हल्की सिसकियां उभर रही थीं। माँ, मैं बहुत बदसूरत हूँ ना? कौन कहता है मेरे लाल? किसने कही है तुझसे ये बात? माँ की आवाज़ में तड़प थी। हाँ, कही है, मोहम्मद हमसी मुस्कुराहट के साथ बोला। आंखें फूट जाएं, देवता करे उसकी। कौन पापी है वो? मुझे बता देवा। ना माँ ना, उसकी आंखें तो सितारों से ज़्यादा खूबसूरत है। वो फूट गई तो आसमान के सारे सितारे बुझ जाएंगे। देवता करे उसकी आंखें कभी ना फूटें। वो बड़े प्यार से बोला। माँ, तू मर गई और मैं तेरी आरती को कंधा भी नहीं दे सका, तेरी चीता को आग भी ना लगा सका। क्या मैंने इतना बड़ा कोई पाप किया था? लोग कहते हैं कि देवता पापियों को सज़ा देते हैं और सबसे बड़ी सज़ा होती है कि वो उन्हें माँ से महरूम कर दे, मगर मुझे कोई ऐसा पाप याद क्यों नहीं आता माँ? मैंने तो चंद्रमुखी को कुछ नहीं कहा था। सरदार गंगोत्री ने बिलावजह ही मुझे कैद में डाल दिया। नाग पंचमी का त्यौहार था। आसमान पर पूरा चांद खिला हुआ था। पहाड़ियों के बीच मंगल बांडी के मैदान में बेशुमार मर्द, बच्चे और औरतें जमा थे। कोवी हैकर नौजवानों ने एक हल्का बनाया हुआ था। उनके हाथों में मशलें रोशन थी। एक तरफ पत्थर की एक कुदरती सील पर सरदार गंगोत्री शीशनाग की गोद में बैठा हुआ था। ये शीशनाग कोई 15 फुट ऊंचा पन उठाए कुंडली मारे बैठा हुआ था। उसके पन की गुलाई तकरीबन 3 फुट थी और उसे स्याह रंग के संगे मूसा से तराशा गया था। यकीनन किसी माहिर संगतराश ने उसे अपने फन को इंतहा तक पहुंचा दिया था। सरदार गंगोत्री संगी शीशनाग की आगोश में बैठा था। उसका ऊपरी बदन बढ़ना था। बाल खास तरह से 3 चुटियों की शक्ल में बंधे हुए थे। गर्दन में 3-4 पतले पतले कोड़ियाले नाग बल खा रहे थे। उनकी 2 शाखा जुबानें बार बार बाहर निकलती और सरदार के रुखसार चाट कर अंदर हो जाती। लंबे चौड़े तनोतोष के माले गंगोत्री के चेहरे को देखकर किसी बदनुमा सांप के फन का सा एहसास होता था। बारी जबरों और छोटी छोटी आंखों को देखकर एक लम्हे में अंदाजा हो जाता था कोई इंतहाई बेरहम और सख्तगीर इंसान है। खाना बदोशों का ये कबीला गौतम सीरी कहलाता था। कोई 25 साल पहले ये कबीला जगह जगह गर्दिश करता रहता था, लेकिन मौजूदा सरदार के बाप जय मंदरी को ये जगह इतनी पसंद आई कि उसने यहाँ मुस्तकिल डेरा डाल दिया और अब 25 साल से ये बस्ती इस तरह आबाद थी। नाग देवता के पुजारी गौतम श्रीनगर को यहाँ अपने काम में भी आसानी थी, क्योंकि कड़बो जुवार की बेआबो गया पहाड़ियों के सुराखों में सांप आसानी मिल जाते थे। ये कबीला सांपों के जहर की तजारत करता था। कबीले के नौजवान उम्र रसीदा और तजर्बेकार सपेरों के साथ इन पहाड़ियों में सांप तलाश करते थे और फिर अपने कदीम तरीके से उनका जहर निकाल कर महफूज करते। सारा काम सरदार की निगरानी में होता। पहले कबीले के लोग खुद शहर जाकर ये जहर बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों को सप्लाई करते थे। बाद में कबीला काफ़ी मशहूर हो गया और मेडिकल लेबॉर्ट्रियों के नुमाइंदे खुद दूर राह सफ़र करके गौतम सीरी की आबादी तक आते और जहर का सौदा करते। कबीला काफ़ी खुशहाल था। सरदार गंगोत्री पूरे इंसाफ के साथ कबीले के लोगों की तमाम ज़रूरतें पूरी करता था। कबीले के लोग खुशहाल लोग अपने अकीदे के मुताबिक नागों से मुतल्लिक हर त्यौहार मनाते थे। नागों से उनकी दोस्ती थी। उनसे ज़हर के रसूल के सिलसिले में कभी किसी सांप की हलाकत नहीं होती थी।
وہ ہلکے پھلکے جادو منتر کے ذریعے ان سانپوں سے رعایت لے لیا کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی ضدی ناگ سے پالا پڑ جاتا تو کچھ سپیڑے سانپوں کے کانٹے کا شکار ہو جاتے، لیکن سردار کے پاس ایسی جڑی بوٹیاں تھیں کہ سانپوں کا زہر بے اثر ہو جاتا۔ شاذ و نادر ہی کبھی کسی سانپ کے کانٹے سے کوئی موت واقع ہوئی تھی۔ آج ناگ پنچمی کا تہوار منایا جا رہا تھا۔ سپیرے صبح سے جشن منا رہے تھے اور اب چاند پورا کھل گیا تھا۔ رقص و سرور کی محفل جم گئی تھی۔ قبیلے کی بالیاں بدن لہرا رہی تھیں، ان کے حسین وجود چاندی کا حصہ لگ رہے تھے۔ چندر مکھی بھی ان میں شریک تھی۔ در حقیقت وہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند لگ رہی تھی۔ بال موتی پروئے ہوئے تھے۔ اس نے چاند جیسا روشن چہرہ جوانی کی تمازت سے دمک رہا تھا۔ دیوا نے اسے دیکھا اور پتھرا گیا۔ فطرت کا کوئی انوکھا عمل تھا جس نے اسے محبت سا کر دیا۔ اس سے پہلے بھی اس نے کئی بار چندر مکھی کو دیکھا تھا۔ وہ سردار گنگوتری کی اکلوتی بیٹی تھی۔ دیوا ماچوک گنگوتری کا ادنا غلام، سردار کے خاص گھوڑے کا نگراں۔ اس وقت بھی وہ سردار کے پیچھے اس کا خوار حکم بجا لانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ رقاص لڑکیوں میں چندر مکھی کو دیکھ کر بے اختیار رک گیا۔ جب تک چندر مکھی رقص کرتی رہی وہ ماحول سے بیگانہ رہا۔ پھر جب رقص ختم ہوا اور لڑکیاں واپس چلے گئیں تب وہ ہوش میں آیا۔ وہ تو شکر تھا کہ سردار کو کسی کام کے لیے اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، ورنہ وہ اس کی محویت کا راز کھل جاتا۔ لیکن اس کے بعد وہ بری طرح ڈنڈال ہو گیا تھا۔ تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ ماں نے اسے دیکھ کر کہا۔ نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ ہائے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، وہ سرگوشی سے بولا۔ ماں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ انوکھی بیماری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ چندر مکھی کو دوبارہ کہاں دیکھ سکتا تھا۔ سردار کے گھر کے پیچھے بڑا استبل تھا، وہیں ایک چھوٹا سا باغ جہاں چندر مکھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھولنے آ جاتی تھی۔ استبل کی صفائی کرتے ہوئے وہ دیوار کے سوراخ سے دوسری طرف دیکھ سکتا تھا۔ سردار کے گھر کے پیچھے بڑا استبل تھا، وہیں ایک چھوٹا سا باغ جہاں چندر مکھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ جھولا جھولنے آ جاتی تھی۔ استبل کی صفائی کرتے ہوئے دیوار کے سوراخ سے دوسری طرف دیکھ سکتا تھا۔ 3 دن تک وہ انتظار کرتا رہا۔ تب کہیں چوتھے دن اسے چندر مکھی پچھلے باغ میں نظر آئی۔ اس کے ساتھ 3 لڑکیاں اور تھیں۔ پہلے کبھی اس نے چندر مکھی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ اول تو وہ سردار کی بیٹی تھی اور سردار اسے اپنی زندگی سے زیادہ چاہتا تھا۔ دوسرا، دیوا ماچو نیک فطرت اور سادہ دل نوجوان تھا۔ عین جشن والے دن سے وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ دور سے چندر مکھی کو دیکھتا رہتا۔ درخت پر لٹکے ہوئے جھولے میں وہ پینگے لے رہی تھی۔ بہت وقت گزر گیا۔ پھر جب لڑکیاں تھک کر واپس چلے گئیں تو اس نے گہری سانس لی۔ وہ واپس پلٹا تو دیپو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دیپو اس کا دوست تھا اور سردار کے عقوبت کھانے کا ایک سپاہی تھا۔ سخت دل سردار نے پہاڑیوں میں ایک قید خانہ بھی بنایا ہوا تھا۔ یہاں سرکشی کرنے والوں کو اور سردار کے احکامات کی حکم عدولی کرنے والوں کو قید بھگتنی ہوتی تھی اور وہیں انہیں دوسری سزائیں بھی دی جاتی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ دیپو نے سوال کیا۔ صفائی، اس نے سادگی سے کہا۔ میں بہت دیر سے یہاں کھڑا ہوں۔ تو پھر تم ان لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے؟ سب کو نہیں، صرف چندر مکھی کو۔ کیوں؟ وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ مرنا چاہتے ہو؟ دیپو نے کہا۔ جانتے ہو وہ سردار کی بیٹی ہے۔ اگر وہ سردار کی بیٹی ہے تو میں بھلا کیسے مر جاؤں گا؟ کسی اور سے یہ بات کہہ دی اور سردار کے کانوں تک پہنچ گئی تو سمجھو تم مر گئے۔ کسی اور سے کیوں کہوں گا؟ خود ہی سے کیوں نہ کہوں؟ پاگل مت بنو، ایسی بیوقوفی کبھی مت کرنا۔ لیکن دیوا پاگل بن گیا۔ جیسے ہی اسے چندر مکھی تنہا نظر آئی وہ اس کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر ناخوشگوار سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ وہ بولی، کیا بات ہے؟ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو چندر مکھی، میں تم سے ملتے رہنا چاہتا ہوں۔ بس تھوڑی دیر تمہارے پاس بیٹھ کر تم سے باتیں کیا کروں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ چندر مکھی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی؟ ہاں، بہت بار۔ کیوں؟ وہ معصومیت سے بولا۔ مجھے بدصورتی سے نفرت ہے اور تم اس قبیلے کے سب سے بدصورت لڑکے ہو۔ اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ استبل کی صفائی کرنے والے، وہ نفرت سے منہ بناتی ہوئی بولی۔ دیوا نے اس کی شرر بار نگاہیں دیکھی اور اس سے ان آنکھوں میں ستارے جگمگاتے نظر آتے تھے۔ اس نے کہا، تب میں تم سے کچھ دور بیٹھ جایا کروں گا، تمہیں برا تو نہیں لگا کرے گا؟ جاؤ، اپنی موت کو آواز مت دو۔ اگر میں نے
بابا کے سامنے زبان کھول دی تو کتے کی موت مارے جاؤ گے، اس نے کہا اور تیز تیز قدموں سے واپس چل پڑی۔ لیکن وہ آج کے عمل سے سرشار تھا۔ اس نے چندر مکھی کے بالکل پاس کھڑے ہو کر اس سے باتیں کی تھی۔ اس رات اس نے ماں سے پوچھا، ماں میں بہت بدصورت ہوں؟ کون کہتا ہے میرے لال؟ دوسری بار اور پھر تیسری بار وہ موقع ملتے ہی چندر مکھی کے پاس پہنچ گیا۔ تم باز نہیں آؤ گے، وہ غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا علاج ضروری ہے۔ دوسرے دن سردار گنگوتری تنہا ہی استبل آ گیا۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اکثر پیدل چل کر استبل آ جاتا تھا۔ دیوا نے اس سے تھوڑے فاصلے پر جھک کر اس کے قدموں کے نشان چھوئے اور ہاتھ کو ماتھے سے لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ سردار اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنے خاص گھوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسا ہے ہمارا راج بنسی؟ چوکس ہے مالک، دیوا نے گردن جھکا کر کہا۔ اس نے بالکل محسوس نہیں کیا کہ سردار گنگوتری اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ خود دیوا کی نظریں تو زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ گنگوتری نے کہا، وہ چندر مکھی تمہارے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی، ملے تھے تم اس سے؟ جی مالک، ناگ پنچمی والی رات وہ ہمیں اتنی سندر لگی تھی کہ ہم حیران رہ گئے۔ پھر ہم نے 2-3 بار ان سے باتیں کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی ہے کہ ہم بہت بدصورت ہیں مہاراج۔ ہماری ماں کہتی ہے کہ ہم بدصورت نہیں ہیں، کس کی بات مانیں ہم؟ تم نے چندر مکھی سے بات کرنے کی کوشش کیوں کی؟ کیا تم اس کے برابر ہو؟ ہم سے 2-4 برس سے چھوٹی ہوگی وہ مہاراج۔ دیوا، آئندہ تم اس کے سامنے مت جانا۔ گنگوتری نے شاید اس کی معصومیت پر ترس کھایا تھا۔ دیوا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس رات وہ چندر مکھی کے بارے میں نہ جانے کب تک سوچتا رہا۔ دوسری صبح وہ چھٹپٹے میں اٹھ کر استبل کے پیچھے پہنچ گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چندر مکھی وہاں موجود تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے غصے سے کہا، صبح ہی صبح تو نے اپنی منحوس صورت دکھا دی، اب سارا دن پتہ نہیں کیسے گزرے گا۔ اے مہارانی جی، ہماری ماں صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہمارا منہ دیکھتی ہے اور کہتی ہے، میں نے اپنے لال کا سندر مکھڑا دیکھا ہے، میرا دن بہت اچھا گزرے گا۔ موت ہی آ رہی ہے تیری، اب دیکھنا تیرا دن کیسا گزرے گا، چندر مکھی نے ہونٹ بیچ کر کہا۔ دیوا ہنس پڑا، برا گزرا تو سوچ لو، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہارا منہ دیکھا تھا۔ ویسے دیوتاؤں کی سونگت، ہم تو باولے ہو گئے ہیں، اب تو کوئی سمے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں یاد نہ کرتے ہوں۔ پریم ہو گیا شاید ہمیں تم سے، سیانے ایسے ہی کہتے ہیں۔ چندر مکھی نے گویا جواب نہیں دیا، وہ اسے قہر بار نگاہوں سے گھورتی ہوئی وہاں سے چلے گئی۔ دیوا مسکراتا رہا، اسے گنگوتری کی چتونی بھی یاد نہیں آئی۔ لیکن اس رات جب وہ اپنے جھونپڑے میں سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، رات کافی گزر گئی تھی، باہر سے کسی نے اسے آواز دی، وہ چونک کر اٹھ گیا۔ ماں گہری نیند سو رہی تھی۔ آواز دوسری بار سنائی دی۔ وہ جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔ جیسے اس نے باہر قدم رکھا، اچانک اس پر ایک موٹا کمبل آ پڑا اور پھر بہت سے ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ دیوا نے جدوجہد کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ کمل میں اس کا دم بری طرح گھٹ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ کافی لمبے سفر کے بعد اسے زمین پر کھڑا کر کے کمبل ہٹا دیا گیا۔ دیوا کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اس نے بری طرح ہانپتے ہوئے کہا، ارے تہاڑے سسر کی! لیکن دوسرے لمحے اس نے دھندلائی آنکھوں سے چندر مکھی کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ تم؟ یہ کہہ کر اس نے گردن گھمائی تو اسے گنگوتری نظر آیا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ارے آپ مالک! میں نے تم سے کہا تھا کہ دوبارہ تم چندر مکھی کے سامنے مت جانا۔ کہا تھا مالک، تو پھر بھی اس کے پاس گئے؟ ہاں مالک۔ کیوں؟ ہمیں اس سے پریم ہو گیا ہے مالک، وہ معصومانہ انداز میں بولا۔ آپ نے سن لیا بابا، یہ ہمارے پیروں کی دھول، ہماری چوکٹ کا کتا، کسی گندے جانور جیسی توتنی والا میرا پریمی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بےعزتی اور کچھ ہو سکتی ہے میری؟ ہم اسے زہریلے سانپوں کے گاڑ میں پھنکوا دیتے ہیں، یا تم چاہو تو اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کر دوں۔ بولو کیا چاہتی ہو؟ آپ اسے قید خانے میں ڈال دے بابا، 2-4 دن بھوکا پیاسا رکھے، ہوش میں آ جائے گا۔ چندر مکھی نے کہا، اسے گاڑ والے قید خانے میں ڈال دو اور جب تک میں نہ کہوں وہی بند رکھو۔ وہ لوگ اسے دبوچنے کے لیے آگے بڑھے تو دیوا نے ان میں سے 2 کے سر پھوڑ دیے، لیکن وہ تعداد میں کافی تھے۔ انہوں نے اس پر قابو پا لیا اور پھر سے اسے اس سنگی گاڑ میں پہنچا دیا گیا جس میں گنگوتری کے قیدی رکھے جاتے تھے۔ 2 دن تک اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، لیکن اس نے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی اکڑا ہوا تھا۔ چندر مکھی نے کہا تھا کہ اسے 2-4 دن بھوکا رکھا جائے، ہوش میں آ جائے گا۔ اس نے اکڑ کر سوچا تھا کہ میں 8 دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا، لیکن چندر مکھی کے پریم سے باز نہیں آؤں گا۔ چوتھے دن سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے، بھوک سے آنکھوں میں
ہلکے پڑ گئے۔ 5ویں دن وہ زمین بوس ہو گیا، اسے کوئی سدھ بودھ نہ رہی۔ اس دن قید خانے میں اس کے دوست دیپو کی ڈیوٹی تھی۔ دیپو نے ہر حکم نظر انداز کر کے اس کی تیمارداری کر کے دوستی نبھائی اور اسے زندگی کی طرف لے آیا۔ میں نے تجھے سمجھایا تھا دیوا، مالک اور نوکروں کا ملاپ کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اسے پریم ہو گیا ہے، دیوا نے اداسی سے کہا۔ خود کو سمجھا لے، یہ پاپی پریم ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو صرف ایک سائی اور وہ مالک کی بیٹی۔ مجھے حیرت ہے کہ گنگوتری نے تجھے جیتا کیسے چھوڑ دیا۔ اس بات پر وہ تیری بوٹیاں اڑا دیتا۔ اڑا دے بوٹیاں، پریم میں سب مر جاتے ہیں تو ہم بھی مر جائیں گے۔ دیپو، ہماری ماں کا کیا حال ہے؟ بوڑھی حالت ہے اس کی، پاگلوں کی طرح ایک ایک سے پوچھتی پھر رہی ہے کہ اس کا لال کہاں گیا۔ یہ غلط ہے، ماں کو کون سمجھائے؟ تو خود دیوا۔ میں کیسے؟ یہ کام تو مجھ سے نہ کرا۔ کل جب کسی دوسرے سپاہی کا بیڑا ہو تو ان سے کہہ کہ تو سردار سے معافی مانگنا چاہتا ہے اور آئندہ تو کبھی چندر مکھی سے پریم کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ویسے سردار نے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا، پتہ نہیں وہ تمہیں بھول گیا ہے یا پھر اس کے من میں تمہارے لیے زیادہ کرودھ ہے۔ خاموش رہو، بس ذرا ماں کا خیال رکھو۔ اس سے کوئی بہانہ بنا دو، کہہ دو کہ دیوا کو سردار نے دور کہیں کسی کام سے بھیجا ہے۔ وہ میں کہہ دوں گا تم سردار کو اپنا پیغام بھجوا دو، وہ میں سوچوں گا۔ مرتے مرتے بچے ہو، اب بھی سوچو گے؟ دیپو نے کہا۔ یہ بات کہنا چندر مکھی کے پریم سے منہ موڑنا ہے اور یہ میرے لیے مشکل ہے، دیوا نے کہا۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، البتہ چونکہ دیپو نے اسے کھانا دیا تھا اور اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا، اسی لیے دوسرے سپاہیوں نے بھی اسے کھانا دینا شروع کر دیا۔ یوں دن گزرنے لگے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ دیپو نے دیوا کی ماں کو سمجھا دیا تھا کہ سردار گنگوتری نے دیوا کو شہر میں رکھا ہوا ہے، ابھی اسے واپس آنے میں کافی دن لگیں گے۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ دیوا نے پوچھا۔ ہاں، میرے سمجھانے سے اسے اطمینان ہو گیا ہے۔ پھر سال گزرا، 2 سال، 3 سال اور پھر 5 سال گزر گئے۔ دیوا اس قید خانے کا واحد قیدی تھا جس کی سردار نے کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی۔ دیپو کہیں اور چلا گیا تھا، کبھی کبھی اسے لاکھ خوشامدوں کے بعد کسی سپاہی سے ماں کی خبر مل جاتی تھی۔ ایک دن قید خانے کے سپاہیوں نے اسے اچھا کھانا دیا تو اس نے پوچھ لیا، آج کوئی تہوار تھا کیا؟ آج سردار کی بیٹی کا وواہ تھا، سپاہی نے بتایا اور دیوا کا دل دک رہ گیا۔ چندر مکھی کا؟ ہاں، دیال باغا اس کا پتی بن گیا۔ یہ سن کر دیوا کی آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ وقت اور گزرا اور 2 دن کے بعد دیپو پھر قید خانے میں آیا تھا۔ وہ اندر آ کر دیوا سے لپٹ گیا۔ کیا حال ہو گیا تیرا؟ پتہ نہیں سردار کو تجھ سے کیا دشمنی ہو گئی ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ چندر مکھی کا وواہ ہو گیا تھا، بعد میں اس کا پتی مر گیا۔ مر گیا؟ وہ اچھل پڑا۔ ہاں، اسے گرن ناگ نے ڈانس لیا اور اس کا منکا بھی نیلا پڑ گیا تھا، وہیں کا وہیں مر گیا۔ دیوا خاموش نگاہوں سے دیپو کو دیکھتا رہا۔ دیپو نے افسردگی سے کہا، اور جب تیری ماں کی موت ہوئی تب میں یہاں نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ تو قید میں تھا، مگر میں پھر بھی تیری ماں کے انتم سنسکار میں حصہ نہیں لے سکا۔ دیوا بری طرح لرز گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیپو کو دیکھنے لگا۔ دیپو نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا اور اچانک ہی دیپو کے چہرے پر بھی مرونی چھا گئی۔ اس نے حیرانی سے دیوا کو دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا تجھے تیری ماں کی موت کے بارے میں بھی خبر نہیں دی گئی؟ دیوا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس دیپو کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی سے اس کا ضبط کا بندر ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کے حلق سے روتے ہوئے آوازیں نکل رہی تھیں، ماں مر گئی وہ، مجھے خبر تک نہیں دی ان پاپیوں نے۔ گنگوتری نے آج تک جو کچھ کیا وہ اتنا بڑا ظلم نہیں تھا، لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس نے مجھے میری ماں کی چیتا کو آگ تک نہ لگانے دی۔ گنگوتری نہیں، میں تیرا غلام تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے تیری سیوا کی۔ زمین پر قدموں کے ان نشانات کو چوما جو تیرے پیروں سے بنتے تھے، تو نے کس بات کی لاج نہیں رکھی؟ گنگوتری، برا کیا تو نے، بہت برا کیا۔ دیپو کہہ رہا تھا، سچ مچ انہوں نے بہت برا کیا۔ ان کی اپنی بھی مائیں ہیں، تجھے تیری ماں کی موت کی خبر تو دینی چاہیے تھی۔ کچھ اور پتہ چلا تجھے میری ماں کے بارے میں؟ کبھی بتایا نہیں میں نے تجھے، وہ اس دن سے بیمار ہو گئی تھی جب 2 دن سے اس نے تیری صورت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد وہ چارپائی سے ہی لگی رہی، وہ سو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ حالانکہ جب تک میں یہاں تھا اسے تسلیاں دیتا رہا کہ سردار گنگوتری نے اسے کام سے شہر میں بھیج دیا ہے۔
वो वहीं रहने पर मजबूर है। मैं थोड़े थोड़े दिनों के वक्फे के बाद माँ को तसल्लियाँ देने चला जाया करता था और उसके लिए कपड़े और दूसरी चीज़ें ले जाया करता था। कहता था कि ये देवा ने तेरे लिए भेजे हैं। मैं उसे अपनी तरफ से चिट्ठी लिखकर भी ले जाता था और दिखाता था। मैंने उसे बड़ी तसल्लियाँ दे रखी थी और कहता था कि अब वो देवा के विवाह की तैयारी करे। देवा आएगा तो कहीं ना कहीं इसका विवाह कर दिया जाएगा। और वो बस्ती की लड़कियों के बारे में मुझसे बातें करती थी। वो कहती थी कि इनमें से कौन सी लड़की ऐसी है जो इसके देवा के काबिल है। दीपू इसे कहानियाँ सुनाता रहा और देवा फूट फूट कर रोता रहा। दीपू ने उसे तसल्लियाँ दी और कहा कि देखो, कब सरदार के मन में दया जागती है और तुझे आज़ादी देता है। मैंने कई बार बूढ़ों से कहा है कि वो देवा की आज़ादी के लिए सरदार से बात करें, मगर वो भी डरते हैं क्योंकि इस सिलसिले में गंगोत्री की बेटी चंद्रमुखी का नाम भी आता है और सरदार ने आज तक इस बात को सबसे छुपाए रखा है। दीपू ने बहुत सी बातें उसे बताई और इसके बाद चला गया, लेकिन देवा के सीने में गम का समंदर ठाठे मार रहा था। और कुछ भी हो जाता, इससे भी बुरी खबर सुनने को मिलती, लेकिन माँ इस तरह चले गई। ये नहीं होना चाहिए था। सारी रात और फिर दूसरा दिन इस तरह गुजर गया। दूसरे दिन सुबह ही से बारिश शुरू हो गई थी और देवा को और भी बहुत सी बातें याद आ रही थी। उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंज रही थी, माँ मैं बदसूरत हूँ ना? कौन कहता है मेरे लाल? किसने कही? क्या किसने कही तुझसे ये बात? हाँ कहीं है। आंखें फोड़ जाए देवता करे इसकी। कौन पापी है मुझे बता देवा। माँ चले गई तो अब कौन मुझे ये कहेगा कि मेरी सूरत अच्छी नहीं है? मेरी सूरत अच्छी है। नहीं माँ नहीं, ये सब अच्छा नहीं हुआ। आसमान पर बिजली कड़की, छत के सुराग से रोशनी अंदर आई और देवा अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ के आस्तीन से आंसू पहुँचे और इसके बाद गाड़ की इन पथरीली दीवारों को देखने लगा जो इतनी मजबूत थी कि 1000 इंसान भी मिलकर उन्हें अपनी जगह से ठस से मस नहीं कर सकते थे। बस एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसमें लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी और इनके बाहर मौजूद ताला लटक रहा था। एक पहरेदार थोड़े थोड़े वक्फे के बाद सामने से गुजरता था, चलते फिरते अंदर झांक लेता था। देवा के चेहरे पर खौफनाक साए गर्दिश करने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से आगे बढ़ा और सलाखों के पास जा खड़ा हुआ। कुछ लम्हों के बाद पहरेदार उसके सामने से गुजरे तो देवा को खड़ा देकर रुक गए। नींद नहीं आ रही देवा? बड़े जोर की बारिश हो रही है, ज़रा बिजली के टराके तो देखो, दिल लड़स जाए। सांजू मेरी बात सुनो, देवा ने कहा और सांजू सलाखों के पास आ गया। साल गुजर चुके थे। देवा की तरफ से कभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई थी जो तकरीबी हैसियत रखती। सबको इस पर इत्मीनान था, लेकिन आज बात दूसरी हो गई थी। इस बस्ती के लोगों ने इस पर जुल्म किया था। इसे इसकी मात की मौत से आगाह तक नहीं किया था, कुछ नहीं बताया था इसे। ये सब कुछ गलत था। सांजू को भी यकीनन पता होगा कि इसकी माँ गुजर गई। इसे बताना चाहिए था, कहना चाहिए था इसे। वो सलाखों के पास आ गया। सांजू, दीपू कहाँ है? वो तो बहुत देर हुई वापस चला गया। सांजू तुझे पता है इसने मुझे क्या खबर सुनाई? क्या? सांजू ने मध्यम लहजे में कहा। इसने मुझे बताया मेरी माँ मर गई। हाँ, मगर ये तो काफ़ी दिन पहले की बात है। मुझे तुम लोगों में से किसी ने नहीं बताया। क्या बताते देवा? दुख के सिवा तुझे और क्या मिलता? हम में से किसी ने ये काम नहीं किया। तेरी माँ जिंदा है सांजू? हाँ, मेरे तो पिताजी भी जिंदा हैं, मगर मेरी माँ जिंदा नहीं है। तुम में से कोई भी मुझ पर रहम खा सकता था। अगर तुम चाहते तो मुझे मेरी माँ के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रिहा कर सकते थे। मैं अपनी माँ की चिता को आग लगा सकता था। कितना बदनसीब हूँ मैं वो बेटा हूँ जो माँ के गोश्त में पाकर जवान हुआ हूँ, मगर उसकी धरती को कंधा तक नहीं दे सका। मेरे अपने किसी काम से मुझे कैद मिली और मेरी माँ मुझे याद करते करते मर गई। लेकिन तुम लोगों को जरा रहम नहीं आया? क्यों सांजू, तुम्हें रहम क्यों नहीं आया? अचानक ही देवा ने दोनों हाथ सलाखों से आगे बढ़ाए और इसके चौड़े हाथों की गिरफ्त में सांजू की गर्दन आ गई। सांजू एकदम उछल पड़ा। इसके दोनों हाथ फैल गए। इसके पास असला मौजूद था, लेकिन हवा साथ नहीं दे रहे थे, तो असला क्या निकालता? देवा ने इस मजबूती से उसकी गर्दन अपनी गिरफ्त में ली थी कि सांजू की आंखें उबल पड़ी।
اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن دیوا کی خونی آواز ابھری، نہیں، میں نے جیون بھر سردار کی سیوا کی ہے، تم لوگ بھی سردار کی سیوا کر رہے ہو۔ سردار نے میرا مان نہیں رکھا۔ کون سا خنجر مار دیا تھا میں نے اس کی چھاتی میں کہ اس نے مجھ سے اتنا خوفناک بدلہ لیا؟ نہیں سانجو نہیں۔ لیکن اب سانجو کچھ سننے کی کیفیت میں نہیں رہ گیا تھا۔